السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی خوبصورت بیان۔ دوستو، بیان کو پورا سننا، چلیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ علماء کرام نے لکھا، عبد المطلب گھر میں کھانا کھانے کے لیے آتا تو جلدی سے نکل جاتا۔ گھر میں بیوہ بہو ہے، شرماتا ہوا جلدی نکل جاتا ہے، بھی بیوہ ہے، بھی پیٹ سے ہے، بھی حمل سے گھر میں نہ ٹھہرتا۔ ایک دن اشارہ کر کے حضرت کی دادی نے بٹھا لیا، میری ایک بات سن کے جانا۔ عبد المطلب بیٹھ گئے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ تم سارا دن باہر رہتے ہو، تم تو بیت اللہ میں پڑے رہتے ہو، تم تو خانہ کعبہ میں رہتے ہو، میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی حیران ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں۔ عبد المطلب کہتا، تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگی، تجھے کیا معلوم ہے، قریش خاندان ہے، ہم عزت والے ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، میں کیسے نہ گھبراؤں؟ یہ ہماری بیوہ بہو، یہ ہماری نو ایسا عطر استعمال کرتی ہے، پورا گھر ہر وقت مہکا رہتا ہے۔ دوستو، آج کے بیان کا عنوان ہے حضرت آمنہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ بہت ہی پیارا بیان ہے، آئیے مل کر اس بیان کو توجہ سے سنتے ہیں۔ حضرت کی دادی کہنے لگی، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ تم سارا دن باہر رہتے ہو، تم تو بیت اللہ میں پڑے رہتے ہو، تم تو خانہ کعبہ میں رہتے ہو، میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی حیران ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں۔ عبد المطلب کہتا، تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگی، تجھے کیا معلوم ہے، قریش خاندان ہے، ہم عزت والے ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، میں کیسے نہ گھبراؤں؟ یہ ہماری بیوہ بہو، یہ ہماری نو ایسا عطر استعمال کرتی ہے، پورا گھر ہر وقت مہکا رہتا ہے۔ ہے بھی بیوہ، ہے بھی پیٹ سے عطر لگاتی ہے۔ عبد المطلب بھی کھل گیا، کہنے لگا، میں خود شرماتا تھا، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، مکے والوں نے میرا سر کھا لیا، مجھے ہر وقت پوچھتے ہیں، اے عبد المطلب، تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ اور عبد المطلب نے بڑھ کر یہ بات کہی اپنی گھر والی سے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے، کہ تو نے بات چھیڑ دی، یہ عطر کوئی عام عطر نہیں ہے، یہ ایران کا عطر نہیں، عراق کا عطر نہیں، فلسطین کا عطر نہیں، شام کا عطر نہیں، مصر کا عطر نہیں، یہ کوئی خاص خوشبو ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ عبد المطلب نے کہا حضور کے دادا نے، تم دونوں ساس بہو ایک جگہ تو رہتی ہو، پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ یہ عطر اس کے پاس آتا کہاں سے ہے؟ پوچھ کیوں نہیں لیتی کہاں سے یہ خوشبو تیرے پاس آتی ہے؟ ہائے ہائے، کیا جواب دیا حضرت کی دادی نے؟ کہنے لگی، تجھے کیا معلوم، میں تجھے کیا بتاؤں؟ کئی مرتبہ پوچھنے کے لیے اس کے قریب جاتی ہوں، کئی مرتبہ اس کو اپنے قریب بلاتی ہوں، جب میری نگاہ، میری نظر اس کے چہرے پہ پڑتی ہے، میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ پوچھ نہیں سکتی، میں روم میں آ جاتی ہوں، میری زبان گنگی ہو جاتی ہے، میری بات ختم ہو جاتی ہے، میں نہیں پوچھ سکتی، آپ مرد ہیں، آپ پوچھ لیں۔ عبد المطلب نے آواز دی، بیٹی آمنہ، جی ابا، ذرا سامنے تو آؤ۔ اللہ اکبر، خانے وال کے مسلمانوں، کیا نظارے ہوں گے، کیا وقت ہوگا جب سیدہ آمنہ دو جہان کی دولت کو لے کر سامنے آ رہی ہے۔ پوچھا ہے عبد المطلب نے، بیٹی برا نہ منانا، ایک بات پوچھتا ہوں، یہ عطر تجھے کون لا کے دیتا ہے، یہ خوشبو تجھے کون لا کے دیتا ہے جو تو استعمال کرتی ہے؟ اور میں یہ تجھے بتا دوں، یہ عام عطر نہیں، کون تجھے دے کے جاتا ہے یہ عطر؟ ہر وقت بیڑے میں خوشبو، کمرے میں خوشبو، ہر جگہ خوشبو ہے، یہ تجھے عطر کون لا کے دیتا ہے؟ تم عطر استعمال کرتی ہو، بیوہ ہو کر، حاملہ ہو کر عطر لگاتی ہو۔ بوڑھی عورتوں کی عادت ہے بیچ میں ٹوک بھی گل کرنے کی، بات کرنے کی،
दादी कहने लगी जी आप क्या कह रहे हैं, इतर लगाती हो इतर लगाती हो, ये क्यों नहीं पूछते कि इतर पीती कहां से हो, जहां थूकती है वहां से भी खुशबू आती है। जहां बैठे वहां खुशबू, गुसलखाने में खुशबू, मेड़े में खुशबू, घर में खुशबू, जिधर से गुजरती है खुशबू ही खुशबू है। आप पूछते क्यों नहीं? जनाब सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी, फरमाने लगी मेरे अब्बा कोई शक न करो, कोई शुबू न करो, न मैंने कभी इतर खरीदा, न मैंने बाजार देखा, न मैंने इतर वाले की दुकान देखी, न मुझे कभी किसी ने ला के दिया, न तुम लाए न मैं लाई न और कोई लाया, फिर ये इतर कहां से आता है? रोती रोती ने अपने दोनों हाथ पेट पे रख दिए और फरमाने लगी तंग न करो, मुझे ऐसा मालूम होता इस आने वाले मेहमान की बरकत है। और फरमाने लगी कि तुमने तो सिर्फ खुशबू सूंघी, अगर कुछ और बताऊं दीवानी कहोगे। ये चांद मुझे झुक झुक कर सलाम करता है, ये सूरज मुझे सलाम करता है, जिस पत्थर के पास से गुजरती हूं वो पत्थर मुझे सलाम करता है, जिस दरख्त के पास से गुजरती हूं दरख्त के पत्ते मुझे सलाम करते हैं। और फरमाने लगी हर रात कोई ना कोई जलीलुल कदर पैगंबर आकर ख्वाब में मुझे आखिरुल ज़मा पैगंबर की मां होने की बिशारत देता है। अब्दुल मुत्तलिब को पता चल गया कि मेरे घर में कोई चीज आने वाली है। पहले हर वक्त परेशान रहता था, बेटा फौत हो गया, यतीम लड़की होगी या लड़का होगा, कैसे वक्त गुजरेगा। आज अब्दुल मुत्तलिब की मुसर्रतों का वक्त आया और वो खुश होता हुआ घर से निकला, मौला मुझे अंदाजा हो गया कि तू मेरी झोली भरेगा। खानेवाल की मुसलमानों, जिस नबी की आमद पर अल्लाह पाक ने इतर की बारिश की, खुशबू ही खुशबू आई। उस नबी का कलमा पढ़कर, उस नबी का कुरान घर में रखकर, उस नबी की शफाअत का उम्मीदवार होकर, उस नबी की अच्छी अच्छी तारीफ कर कर अगर तू जहन्नुम के अंगारों में जाएगा तुझे शर्म नहीं आती? फरमाया इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है, बाद आ जाओ। फज़रनी व मन युकल्लिबु बिहाज़ल हदीस सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून व उम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तेरी बात को नहीं मानता, मेरे हवाले कर, वो रगे तोड़ूंगा जो याद रखेगा। सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, दिन करीब आते चले गए, बिल आखिर वो रात आ पहुंची, वो वक्त आ पहुंचा जब मेरे लाल ने दुनिया में कदम रखा। न मुझे मतली हुई, न मेरी तबीयत खराब हुई, न मुझे दर्द हुआ। सीरत की किताबों में अमूमन लिखा है कि इतनी गुर्बत थी, इतना इफलास था, इतनी तंगदस्ती थी कि हजरत जिस घर में तशरीफ लाए चिराग ना था, रोशनी न थी। मेरी तबीयत इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि घर में नबी की आमद हो रही और घर में चिराग ना हो, तेल के लिए पैसे ना हो। मेरा ये अकीदा है, मैं अपना यकीन आपको बताता हूँ कि असल वजह ये थी, जहाँ दो जहान की नूरे नबूवत आ रही हो वहाँ मसनूई बत्तियों का क्या काम है। इलाहुल आलमीन ये ड्यूटी मेरी लगाओ, मैं ऐलान करूंगा, बिशारत मैं दूंगा, लोगों को मुतनब्बे खबरदार करूंगा, लोगों को आगार मुत्तली करूंगा, लोगों को बताऊंगा वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम। तवज्जो करना,
فرمایا میرے عیسیٰ جہالت سے دنیا بھر گئی، ضلالت سے دنیا بھر گئی، شرک سے دنیا بھر گئی، کفر سے دنیا بھر گئی، جہالت نے ڈیرے ڈال دیے، کفر نے انگڑائیاں لی ہیں، اور میرے عیسیٰ اتنا جلدی جا کہ باپ کا انتظار نہ کر، اور اتنا جلدی واپس آ کے موت کا انتظار نہ کر۔ اگر باپ کا انتظار کیا میرے محبوب کے اعلان میں دیر ہو جائے گی، کم سے کم 9 مہینے لگیں گے۔ دنیا کا دستور ہے جب کوئی اپنے محبوب کو بلانے لگتا ہے وہ چاہتا ہے آن کی آن میں آ جائے۔ خداوند کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میرے عیسیٰ اتنا جلدی جا، کیونکہ تیرے ذمہ ڈیوٹی ہے میرے محبوب کی بشارت کی، کالی کملی والے کی خوشخبری کی۔ اتنا جلدی دنیا میں جا، اتنا جلدی دنیا میں جا کہ باپ کا انتظار نہ ہو، اور واپس اتنا جلدی آ کہ موت کا انتظار نہ ہو۔ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ او لوگوں میں تمہارے سامنے ایک آنے والے در یتیم کی بشارت اور خوشخبری سنانے آیا ہوں، جن کا نامی اس میں گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دے دی، سارے انبیاء بتاتے چلے گئے۔ کوئی نبی علاقے کا تھا، کوئی نبی ایک شہر کا تھا، کوئی نبی ایک ملک کا تھا، کوئی نبی ایک زبان بولنے والوں کا تھا، کوئی نبی تحصیل کا تھا، کوئی نبی صوبے کا تھا، کوئی نبی کسی برادری کا تھا، کسی خاندان کا تھا۔ فرمایا جاؤ اب جو نبی آ رہا ہے وہ ساری کائنات کا نبی ہے، انسانوں کا نبی، پرندوں کا نبی، مچھلیوں کا نبی، جنگل کے جانوروں کا نبی، جنوں کا نبی، فرشتوں کا نبی اور نبیوں کا نبی تشریف لا رہے ہیں۔ جہالت اور زیادہ بڑھی سرزمین عرب میں، کفر نے وہ انگڑائیاں لی کہ ہر آدمی باہر ہو گیا۔ قریش کے خاندان میں حضرت عبداللہ حضور کے والد ماجد ہیں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک عورت کی حضرت عبداللہ پہ نظر پڑی حضور کے والد پہ، تو دیکھ کے کہنے لگی مجھ سے شادی کرو۔ حضرت عبداللہ شرم کے مارے نظریں جھکا کر نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کو اس نے پھر دیکھا، کہنے لگی شاید تم نے یہ خیال کیا ہوگا کہ میں کوئی بازاری عورت ہوں جو تمہیں شادی کے لیے کہتی تھی۔ اصل بات یہ نہ تھی، میں توریت کی حافظ ہوں، توریت میں آخر الزماں پیغمبر کے باپ کی جو میں نشانیاں پڑھتی تھی تیری پیشانی اس کی صداقت دیتی تھی۔ میری توریت میں آخر الزماں پیغمبر کے باپ کی جو نشانیاں ہیں تیری پیشانی ان کی گواہی دے رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ آخر الزماں پیغمبر کی ماں ہونے کا شرف حاصل مجھے ہو جائے، اور آج تم وہ امانت کسی کے سپرد کر چکے ہو، اب میں تم سے شادی کے لیے تیار نہیں۔ خداوند کریم نے، اللہ میاں عالم الغیب بڑا ہے، بے نیاز بھی بڑا ہے، پتہ نہیں کراچی والے اللہ میاں کو بے نیاز مانتے ہیں یا نہیں، وہ تو بڑے استاد، ہر معاملے میں تم بڑے استاد ہو۔ کون سی تمہیں محرم کے دنوں میں آپ تو کھاتے ہیں قورمے کوفتے، اور سیدنا امام حسین کی روح کو چھولوں کا ثواب بخشتے ہو۔ اور امام حسین کے گھوڑے کو بخشا کرو۔ جب میں پچھلے دنوں محرم پہ آیا تھا، جدھر سے گزرے چھولوں کی دیگ چڑی ہوئی ہے، بھئی یہ کیا ہے؟ امام حسین کی نیاز ہے۔ ارے تو کیوں نہیں کھاتا؟ اجے میں تو پہلے سے بیمار ہوں۔ آپ کھاتا پھرے سون حلوا، اور سیدنا امام حسین کی قدر دیکھو، چھولے پکا پکا کے بھیج رہا ہے۔ اللہ والا بے نیاز ہے، وہ جانتا تھا کہ اگر حضرت عبداللہ زندہ رہے اور کوئی بہن اور کوئی بھائی پیدا کیا تو لوگ اس پہ بھی انگلی رکھ دیں گے کہ چلو پورا نبی نہیں تو یہ نبی کا بھائی تو ہے، آدھا نبی تو ہوگا نا۔ بڑا عالم الغیب ہے خداوند کریم،
حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے. دنیا والوں کو شبے سے بچا دیا، ورنہ خدا کی قسم اگر لوگ غلام احمد قادیانی کو نبی مان سکتے ہیں تو رسول اللہ کے بھائی کو کیسے چھوڑ دیتے؟ وہ تو شکر ہے اللہ میاں نے پہلے ہی کام ختم کر دیا. میرا نبی آئے اکیلا آئے، میں بھی اکیلا، میرے نبی تو بھی اکیلا. میری خدائی میں کوئی ساتھی نہیں، تیری مصطفائی میں کوئی ساتھی نہ ہو. میرا ساتھی ہمسر ثانی کوئی نہیں، اس لیے تیری بھی نبوت میں کوئی ساتھی اور ہمسر نہیں ہوگا. انتقال فرما گئے، یتیم پیدا ہوئے. اللہ اللہ، آج تو مر جائے تیرا بچہ یتیم ہو جائے، سارا خاندان آنسو بہائے گا. خدا کی قسم امام الانبیاء شکم مادر میں یتیم ہو گئے. یہ ثابت کر دیا اب کل کو باپ یوں نہ کہے نبی کو، آج تو توحید بیان کرنے لگا، کل میری کمائی کھائی تھی. فرمایا میرے کالی کملی والے کو کوئی بہتا نہ دینے والا نہ ہو، پہلے یتیم بنا دیا. علماء نے لکھا ہے چند دن پہلے، تھوڑے ہی دن گزرے تھے، ان باتیں ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں کہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول کے مہینے میں، تحقیق علماء کی یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کی یا 11 ربیع الاول کی، اس میں اختلاف ہے پیدائش میں اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں. جس دن تم ڈھول بجاتے ہو وہ تو میرے آقا کی وفات کا دن ہے. ولادت ہوئی. علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ خاتون کے گھر میں اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا کہ چراغ میں تیل بھی نہ تھا. میں کہتا ہوں یہ بات نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے خداوند کریم کی ذات بے نیاز ہے. فرمایا جہاں پر 2 جہان کی روشنی نور نبوت آ رہی ہو وہاں چراغوں کا کیا کام ہے؟ کیا کریں گے چراغ وہاں؟ ادھر دنیا میں قدم رکھا، فارس کی آگ بجھ گئی جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی. قیصر و کسریٰ کے کنکرے گر گئے، طرح طرح کی بت قدومی سلسلے آ گئے. تمام دنیا میں چہل پہل مچ گئی. نجومیوں نے خبر دے دی ایک آنے والا آ چکا جس کے آنے سے شرک ذلیل ہو کر نکلے گا. آبادن کی دائی آئی مکہ مکرمہ میں بچے لینے کے لیے. بچے ہاتھ میں پالے جاتے تھے. جو آتی ہے سنتی ہے بچہ تو اس گھر میں ہے مگر یتیم ہے، دودھ کے پیسے کون دے گا، معاوضہ کون دے گا، چپکی سی کھسک جاتی ہے، دوسروں کے بچے لے کر کے چلی گئی. حلیمہ دیر سے پہنچی، راستے میں کہنے لگی او دائی ہو مکے کے سارے بچے لے آئی ہو یا کسی کو چھوڑ کے بھی آئی ہو؟ کہنے لگی ایک یتیم باقی ہے. حلیمہ کہتی ہے چلو مجھے اگر وہ بچہ نہ ملے گا میں نہ لے سکوں گی، اس بیوہ ماں کے غم میں شریک تو ہو جاؤں گی. دروازے پہ آتی ہے، دستک دیتی ہے. حلیمہ نے آمنہ نے دروازہ کھولا رضی اللہ تعالی عنہا. حلیمہ کہتی آمنہ میں نے سنا ہے تیرے لال کو کسی نے پسند نہ کیا. حضرت آمنہ کہتی ہے حلیمہ خبردار یوں نہ کہنا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میرے لال نے کسی کو پسند نہ کیا. حلیمہ کہنے لگی چل زیارت تو کرا، تیرے یتیم کو دیکھ تو لوں. چادر اٹھائی، حسن کا لشکارا لگا، حلیمہ کی آنکھیں چند آ گئی. فکر پیدا ہوئی یتیم کے نام سے کائنات کی دولت آمنہ اپنے گھر میں لیے بیٹھی ہے. حلیمہ کہتی ہے آمنہ تیرا لال مجھے بہت اچھا لگا ہے. فرمانے لگی حلیمہ سیانی عورت ہو کر عقل کی بات کر، محبت کی ٹریفک 2 طرفہ چلتی ہے، عاشق کی طرف سے بھی معشوق کی طرف سے بھی. اگر تیرے دل میں محبت ہے تو یہ بھی تو سوچ لے میرے لال نے بھی تجھے پسند کر لیا ہے. کہنے لگی آمنہ میں نے ہزاروں بچے دیکھے مگر میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا.
आमना कहने लगी मैंने भी देखे हैं बड़े बड़े हसीन, मगर आज तक मेरी आंख ने भी ऐसा हसीन बच्चा नहीं देखा। जिब्रील अमीन ने कहा कि हलीमा आमना तुम तो एक शहर में रहती हो, तुम कैसे देख लेती, ऐसा हसीन तो मेरी आंख ने भी नहीं देखा। आवाज आई जिब्रील तुम देख कैसे लेते, मैंने ऐसी सूरत वाला आज तक पैदा किया ही नहीं। ये सूरत तो मैंने संभाल के रखी थी, ये तो मैंने हिफाजत से रखी थी, ये तो मैंने बचा के रखी थी, और ये आखिरी नबी है। इलाहुल आलमीन अब तो पैदा किया करोगे, अब तो एक आया दूसरा आएगा तीसरा आएगा, अब तो बनाने लगे हो। फरमाया नहीं, मुझे अपने जलाल की कसम, जिस सांचे में मैंने सूरत मुस्तफा को ढाला है, इसको बनाकर वो सांचा ही मैंने तोड़ दिया है, अब और ऐसा कोई नहीं आएगा। सैयदा आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है मैं बड़ी हैरान हुई, गिलादत से पाक, गंदगी से पाक, साफ सुथरा चेहरा, मुस्कुराते हुए पैदा हुए। तशरीफ लाते ही मैंने झुक के देखा मेरे घर में रोशनी कैसी हुई, ये ताबानी कैसी, ये चारों तरफ चमक धमक कैसी। जब मेरी नजर पड़ी तो देखती क्या हूं, मेरे यतीम का सर सजदे में है। ये साबित करने लगे कि मेरी अम्मा, मैं सारे दरवाजों से हटाकर, लात से, मन्नात से, उज्जा से, पानी से, दरख्तों से, आग से, बर्फ से, पीपल से, सब से दुनिया को हटाकर एक दरवाजे पे सजदे कराऊंगा। मेरी जबीन न्याज भी एक ही दरवाजे के लिए झुकने के लिए आई है बस। क्या बात थी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस रात में तशरीफ लाए वो रात निराली, वो घर निराला, वो मां निराली, वो बाप निराला, वो जगह निराली, तमाम चीजें शान के एतबार से बहुत बड़ी अजमत की मालिक है। और क्यों ना बहुत कुछ कहता मनमोहन नबी, मनठार नबी, मनमोहन नबी, मनठार नबी, तेरी साथ दिया क्या बाताने, जब बोलनी मुँह फुल खिड़ दे, तेरी बात दिया क्या बाताने, अनवार दिया, अनवार दिया बरसाता सन, एक दूजी नू कहंदिया राता सन, अनवार दिया बरसाता सन, एक दूजी नू कहंदिया राता सन, जिस रात दी तड़के आ पाए, उस रात दिया क्या बातां ने। वो रात निराली, वो जगह निराली, कहता कद करम होए सरकारां दे, कद करम होए सरकारां दे, गम तल गए आगन हारा दे, फतदल्ला वाली से जुटे मुलाकात दिया क्या बातां है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हलीमा जल्दी जल्दी लेके निकलना चाहती है। मैं कमजोर औरत हूँ, कोई और ना आ निकले, आमना की नीयत ना फिर जाए, मैं इस दौलत को जल्दी लेके निकलूं। क्या मंजर होगा जब हलीमा लेके निकली है रहमत दो आलम, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आमना मुड़ मुड़ के उठ के आती है, हलीमा जिंदगी का कोई पता नहीं, मेरे यतीम को फिर दिखा दे। और कहती है हलीमा यतीम समझ कर बेपरवाही न करना, मुआवजा देने में जान लड़ा दूंगी, बहुत कुछ दूंगी, मेरे यतीम की कदर करना, बगैर बाप का समझ कर बेपरवाही से न करना। सीरत की किताबों में मौजूद है, हलीमा ने सीने से लगाया हुआ है। हलीमा कहती है मेरे सीने में ठंड महसूस होती थी, गोद में लेके बैठ गई। हलीमा का खामिंद आगे बैठा है। अल्लाह मियां ने ऊँटनी को समझा दिया कि देखिए मेरे नबी की तरफ पीठ किए बैठा है,
اس لیے بے ادبوں کو اٹھا کر نہ لے جانا، نہیں چلتی نہیں اٹھتی۔ علیمہ کہنے لگی بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اپنی گود میں لے لیں۔ علیمہ کے خامد نے گود میں لیا، خود بخود اٹھ کھڑی ہوئی اور بظاہر یہ کہنے لگی اب ادب تم نے کیا، اب قدم وہاں رکھوں گی جہاں نظر پڑے گی۔ اب وہ دائیاں جو پہلے جا چکی تھی انہوں نے پیچھے جو مڑ کر دیکھا، گرد غبار اڑ رہا ہے، برق رفتار اونٹنی بن گئی، بجلی کی طرح دوڑ رہی ہے۔ کوئی کہنے لگی بچاؤ بچاؤ بچاؤ، کوئی لٹیرا پیچھے آ رہا ہے۔ دوسری کہنے لگی تو نے تو 6 نمبر کی آنکھ اینک لگائی ہوئی ہے، آگے آگے ستارہ تو دیکھ، ایسا معلوم ہوتا ہے لٹیرا نہیں رشد و ہدایت کا سویرا آ رہا ہے۔ علیمہ اپنے گھر میں لے کے پہنچی، اپنے خامن کو کہنے لگی بھوک لگی ہوگی، کوئی 1-2 قطرہ دیکھ تو صحیح بکری کے نیچے دودھ مل جائے۔ چھوٹا سا برتن چھانٹ کے دیا، وہ بھر گیا، پھر دوسرا برتن مانگا، تیسرا برتن لیا۔ علیمہ کے گھر کے برتن تو ختم ہو گئے مگر بکری کے نیچے سے دودھ ختم نہ ہوا۔ یہ آنے والے مہمان کی برکت ہے، نبی جہاں گئے برکتیں ہی برکتیں آئی۔ بچپن گزر رہا ہے، خود حلیمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، میں کبھی کبھی محبت میں آ کر، فرط محبت میں آ کر دوسری طرف کا دودھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پلانا چاہتی کہ دوسرے کا حصہ بھی انہیں کو پلا دوں، کہتی رب ذوالجلال کی قسم کبھی منہ نہیں لگایا۔ جس زبان سے خدا کا قرآن سنانا ہے، جس زبان سے اللہ پاک کی توحید بیان کرنی ہے، اس حلق میں دوسرے کا حق اگر چلا گیا تو پھر بیان کیسے ہوگا؟ نبی کے بچپن کی تعلیم ہے دوسروں کا حق نہ کھاؤ، دوسروں کا مال نہ کھاؤ، کسی کو لوٹو مت، کسی کو دجل اور فریب کے ساتھ دھوکہ نہ دو۔ آج ہماری زبان پہ ہے کہ میاں جب تک کوئی ہیرا پھیری نہ ہو کام ہی نہیں چلتا۔ اچھا اگر اسرائیل نے ہیرا پھیری شروع کر دی، آیا تو میرے لیے اور رگڑا چڑھا دیا تیرا، پھر تم جو کہہ رہے ہو کہ ہیرا پھیری کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا، اگر اسرائیل نے ہیرا پھیری شروع کر دی تو کام خراب ہوگا، وہ چلتا کیوں نہیں؟ یوں کو تیرا نہیں چلتا۔ پہلے تو ہر میدان میں اتنی صفائی ہوا کرتی تھی کہ تاجر بھی، ذمہ دار بھی، ملازم بھی، امیر بھی، غریب بھی، ہر آدمی صفائی چاہتا تھا۔ صفائی سے لو، صفائی سے دو۔ اب تو چھوٹے بڑے، امیر غریب، حاکم محکوم، تمام کے تمام رگڑا پٹی میں لگے ہوئے ہیں۔ بس 34 برس گزر گئے اسلام کو کمیٹیوں کے سپرد کرتے کرتے کہ تم پرکھ کے دیکھو اسلام پتلا ہے کہ موٹا ہے۔ جو آتا ہے اسلام کو کمیٹی کے سپرد کرتا ہے، اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا۔ لگا چل کمیٹی تجھے دیکھے گی، تو تکڑا ہے کہ ماڑا ہے، تو پتلا ہے کہ موٹا ہے، چھوٹا ہے کہ نیڑا ہے، کمیٹی تجھے پرکھ کے دیکھے گی۔ نبی کی سیرت کا یہ تقاضا نہیں، نبی نے بچپن میں دوسرے کے حق کو منہ نہیں لگایا۔ آج 70 سال کا بوڑھا ہو کر سفید داڑھی ہے اور پھر بھی دوسرے کا حق کھانے سے بعد نہیں آتا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس شرک کی جڑیں پیدا ہوتے ہی کھیرنی شروع کی تھی، آج وہ عبادت بنا ہوا ہے۔ آج اس کو ہم نے عبادت کا رنگ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں لیتی ہے، بڑا پیار کرتی ہے۔ کتنی خوش نصیب مائی ہوگی جس کو حضور کی رضائی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔
تو کیا جانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے, ایک غلام ہے, دیوانہ پروانہ ہے, اس کی کئی شادیاں ہیں, عورتیں اس کی کہتی ہیں, کئی بیویاں ہیں, ہر بیوی کہتی ہے میں نے یمن سے عطر منگا کے دیکھ لیا, میں نے فلسطین سے عطر منگا کے دیکھ لیا, میں نے مصر سے عطر منگا کے دیکھ لیا, جیسی خوشبو تیرے بدن سے آتی ہے وہ عطر کہیں ملتا نہیں. اللہ اکبر اللہ. صحابی رو پڑا اور کہنے لگا جہاں سے مجھے یہ عطر ملا ہے وہ دکان ختم ہو گئی, میں بڑا سخت بیمار تھا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے پوچھنے کے لیے تشریف لائے, میں نے عرض کیا میرے بدن میں بڑا شدید درد ہے, بڑی تکلیف ہے. آپ نے رحمت والا ہاتھ میرے بدن پہ پھیر دیا. اس دن سے آج تک ہی میرے جسم کی خوشبو کا کستوری اور زعفران مقابلہ نہیں کر سکتے. نبی نے جس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا, ارے اس کی خوشبو ختم نہیں ہوتی. جو حلیمہ 2-2.5 برس تک سینے سے لگا کر دودھ پلاتی رہی, حلیمہ کو کتنا اونچا مقام ملا ہوگا. بچپن گزرا, جوانی آئی, شباب آیا, عادت ہے اللہ اللہ کرنے کی, عبادت کرنے کی. کئی دن کا کھانا دانا لے کر غار ہرا میں جا کر اعتکاف فرماتے ہیں. وہاں بیٹھے بیٹھے ایک دن فرشتہ آیا اور اس نے قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھا دی. اتنا سرور آیا, اتنی لذت آئی, اتنا کیف آیا, اتنی حلاوت آئی, اتنا ذائقہ پڑا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب رہتے تھے کہ خدا کا قرآن اور کب فرشتہ لے کے آئے گا, کب وہی آئے گی, کب وہی آئے گی. حضور تو قرآن کا انتظار کرتے تھے, ہم انتظار کرتے ہیں کب. ہماری کوٹھیاں, ہمارے بنگلے, ہمارے گھر, ہماری بیٹھکیں, بچے قرآن پڑھنے کے لیے وہاں بلائے جاتے ہیں نا. مرنے کے بعد بچے قرآن خانے کے لیے بلائے جاتے ہیں. تو گلی میں سے جو گزرتا ہے تو بچوں کے پڑھنے کی آواز آتی ہے, وہ سمجھتا ہے یہ مدرسہ کب سے کھلا. تو کہتا ہے یہ مدرسہ ہے کہ نہیں صاحب, یہ فلاں کا مکان ہے اور وہ فوت ہو گئی ہے, قرآن خوانی ہو رہی ہے. جب تک میں اور آپ مریں گے نہیں ہمارے گھر کا قرآن کو رستہ نہیں مل سکتا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد خدا کی قسم قرآن سنانے میں, لوگوں تک پہنچانے میں رات دن جو دکھ اٹھائے, جو پریشانیاں جھیلی, وہ محتاج بیان نہیں. سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو, حدیث پاک کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو, ارشاد فرمایا جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. سارا مکہ گواہ ہے, کوئی گلی ایسی نہیں, کوئی چوک ایسا نہیں, کوئی بازار ایسا نہیں جہاں پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہ مارے گئے ہوں. خود ارشاد فرماتے ہیں غیر تو غیر رہے, بیگانے تو بیگانے رہے, سگے چچا کا یہ حال ہے, ابو لہب کا یہ حال ہے, سر سے پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو. آج امتی کہتا ہے نہ کوئی برا مانے, نہ کوئی ناراض ہو, اور بس تمام کام یوں ہی ادا ہو جائیں. تو اس طریقے سے کیسے ادا ہوں گے؟ اللہ کا قرآن بھی آ جائے, نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے, فرائض اور واجبات بھی ادا ہو جائے, تمام چیزیں ادا ہو جائے, اور قوم بھی اور مخلوق بھی اور امیر بھی اور غریب بھی سارے راضی ہو جائے. علماء کرام نے لکھا ہے, ذمہ داری سے کہتا ہوں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اگر تاثیر نہیں اور کس کی زبان میں تاثیر ہوگی. بیت اللہ میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ایک کافر نے دھکا دیا, پیشانی دیوار میں جا کے لگی, ناک سے لہو جاری, منہ سے لہو جاری, قرآن کی برابر تعلیم ہو رہی ہے, تلاوت ہو رہی ہے. گویا میرے آقا کی یہ سنت ہے کہ مار کھار قرآن پڑھ, مار کھا اور رب ذوالجلال کا نام بلند کر. تمہیں کیا معلوم کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا, تم اور میں تو نہیں جان سکتے.
یہ بات مخفی نہیں ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے کہ امام الانبیاء کا حسن، آپ کا جمال، آپ کا جو خداوند کریم نے صورت بخشی تھی وہ سارے جہان سے نرالی تھی. اور یہ بھی تو دیکھ کہ اس حسن پہ، اس چہرے پہ لوگوں نے پتھر مار مار کر اس کو زخمی کیوں کیا ہے؟ وہ کیا بگاڑ ہے؟ وہ کون سی بات تھی جس پر اپنوں نے مارا، پرایوں نے مارا، دن میں مارا، رات کو مارا، شام مارا، اور حالت یہ ہوئی خود شہنشاہ کائنات نے درختوں کے پتے چبا کر گزارے فرمائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت میں 8 دن تک کی ہمیں کھانا دانا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا. 8 دن سرکار نے بھی، صحابہ نے بھی، صحابیات نے بھی درختوں کے پتے چبا کر گزارے فرمائے، اور انہوں نے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تو مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتا، بیماری میں پھنسا ہوا ہے، ضلالت کی، گمراہی کی، اور خدا کے نور کو تیرے دل میں ٹھکانا نہیں ملتا، تیرے دماغ میں خدا کے نور کو جگہ نہیں ملتی، اللہ کے قرآن کو جگہ نہیں ملتی. بس نشے میں پھرتے ہیں کئی لوگ تو میں چودھری ہوں، میں شیخ ہوں، میں فلاں افسر ہوں، میں فلاں ذمہ دار ہوں، میری پیری بڑی چمکی ہوئی ہے. ارے ایسا کچھ بھی نہیں، موت نے آ کر کے تو بڑوں کو صفایا کر دیا. جب موت آتی ہے وہ صدر کو نہیں دیکھتی، وہ گورنر کو نہیں دیکھتی، وہ وزیر اور سفیر کو نہیں دیکھتی، وہ پیر اور فقیر کو نہیں دیکھتی، وہ تو یکدم آ کر کے جھٹکا مارتی ہے. اللہ اکبر. کوئی پتہ نہیں چلتا اس کے آنے سے سیکنڈ پہلے بھی. سمرس کر رہا تھا، طائف کی مار دیکھو، مکے کے بازاروں کی مار دیکھو. خدا کی قسم میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، حضور کا لہو لہان چہرہ فاطمہ الزہرا نے اپنے ہاتھ سے دھویا، حضور کا خون مبارک بہا، لباس تر بتر ہو گیا، سیدہ زینب لپٹ گئی. او لوگوں میرے ابا کو نہ مارو، بیٹی کے کپڑے بھی خون آلود ہو گئے. لے کر آئی تھی کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا. ایسی صورت میں بھی اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑا، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال معمولی زندگی نہیں. او سردار کائنات، او شہنشاہ کائنات، او امام الانبیاء، او نبیوں کا نبی، او فرشتوں کا نبی، اور مارنے والے مکے کے لوگ مار مار کر کے ہر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں. ایک دن پہاڑ میں تشریف فرما ہے، اکیلے تشریف فرما ہے. ابو جہل سامنے سے آیا اور آپ کی کہنے لگا کیا سوچ رہے ہو؟ حضور نے کوئی جواب نہ دیا، پتھر اٹھایا اور سر مبارک میں دے مارا. لہو کی دھار دور جا کے پڑی، پھر بھی کچھ نہیں فرمایا. مجھے کیوں مارتے ہو؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا، جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں بنے تھے، کہ میرے بھتیجے کو مارا ہے. ابو جہل کی پیشانی جا کر زخمی کی، کمان ماری اس کے ماتھے میں، اور تم نے کیا سمجھا؟ لواری سمجھ رکھا ہے، اکیلا سمجھ رکھا ہے. میں بھی زندہ ہوں، وہ میرا بھتیجا ہے. کمان مار کر ابو جہل کا سر پھوڑ دیا اور آ کے کہنے لگا میرے بھتیجے خوش ہو جا، تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں. حضور نے کوئی جواب نہ دیا. کہا تو سنا نہیں؟ غم نہ کرنا، میں تیرا چچا زندہ ہوں، میں بدلہ لے آیا ہوں. فرمایا چچا جان اگر لوگوں سے میں نے بدلے لیے معاف کرنا کون سکھائے گا؟ جب مارنے والا مجھے مار کے چلتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم میں تو اس کو اسی وقت معاف کر دیتا ہوں. اگر مجھے خوش کرنا ہے کلمہ پڑھ، اللہ کی توحید کا اعلان کر، میری رسالت کا اقرار کر. اگر مجھے راضی کرنا ہے میں کسی کو مارنے پہ راضی نہیں. صحابہ
کرام کے پیٹ پہ اگر پتھر بندھے ہوئے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکم مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، وزن برابر اٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔ آپ لیتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ اٹھ بیٹھے، پشت پہ نظر پڑی فاروق اعظم کی، دیکھ کے رونے لگے، بوریے کے نشانات پیٹھ میں موجود ہے، پشت میں موجود ہے، اور میرے آقا کیسر و کسرا کے شہنشاہ ایش کرتے ہیں، شہنشاہ کائنات کا یہ حال ہے۔ فرمایا فاروق گھبرانا، آخرت اللہ میاں نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہم آج گدوں میں رہ لیے، زیبائش میں ہی رہ لیے، اسی میں پھنس کر کے رہ گئے۔ زیب و زینت ہو، بڑائی ہو، اونچی بلڈنگ ہو، اور ایک کام تو اس کا ہے جس کو خداوند کریم اونچا ایمان عطا فرماتے ہیں۔ آج جتنوں کو قبر میں رکھ کے آتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے تم ان کو باغ میں گلشن میں چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ جانے اور رب کی ذات جانے کیا بنتا ہے۔ باقی ہم نے یہ تو دیکھ لیا اچھی طرح سے، جب کوئی مر جاتا ہے کئی لیڈر آگے آ جاتے ہیں، خاندانی لیڈر، برادریوں کے لیڈر، او میاں کفن سنت کے مطابق دینا، او میاں غسل سنت کے مطابق دینا، چودھری صاحب، شیخ صاحب، مرزا صاحب، خان صاحب غسل سنت کے مطابق دے دیں گے، کفن سنت کے مطابق ہو جائے گا، مگر اس بات کا کیا علاج ہے؟ اس مرنے والے نے 60 برس تک فرضوں کی چھٹی رکھی، فرضوں کی پرواہ نہ کی، واجبات کی پرواہ نہ کی، حرام و حلال کی تمیز نہ کی، خود ہی مسئلے بنا لیے، خود ہی بنا لے۔ آخر جی مفت کی تو شراب بھی حلال ہے، مفت کی تو شراب بھی حلال ہے، پتہ نہیں کون سی کتابوں میں آتا ہے یہ مفت کی شراب بھی حلال ہے۔ ایک علم ہے جو بازاروں میں گھومتا ہے، خود بخود ہی ہوئی، نہ کسی کے پاس پڑھنے جاؤ، نہ سیکھنے جاؤ، نہ بتانے جاؤ، نہ شاگردی کی ضرورت ہے، نہ کسی بات کی ضرورت ہے، وہ خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ ورنہ علماء جو علمدار لوگ ہیں ان کی تو زندگی کا معقول حصہ لگتا ہے، تب جا کر کے دین کا علم حاصل ہوتا ہے، اور کسی اللہ والے کی خدمت میں رہنے سے ہی عشق پیدا ہوتا ہے۔ یہ عشق نہیں نماز نہ روزہ، لینا نہ دینا، دما دم مست قلندر، دما دم مست قلندر، یہ عشق نہیں ہے۔ اگر یہی عشق ہوتا تو بلال کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا، یہی عشق یوں بنتا ابو فقیہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، ذلیلہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی کہ چلو اپنے ٹلیے کھڑکاؤ، گھنگرو بجاؤ اور عشق کا اظہار کر لو۔ بلکہ عشق تو وہ تھا جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کو ایسا تعلق تھا، ٹکڑے تو ہو گئے، قیمہ تو بن گیا، مگر حضور کا دامن نہ چھوڑا۔ علماء کرام نے صحیح معنوں میں عشق کا حق ادا کر کے دکھلایا۔ ان پر مصیبتیں آئیں، تکلیف آئی، کچھ بھی ہوا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے اللہ والے۔ شدائد آئے، علائم آئے، حوادثات نے پریشان سے پریشان کیا، مذاق پر مذاق بھی لوگ کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب قید رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے، لکھنؤ کے کچھ لڑکوں نے مذاق کا پروگرام بنایا، مذاق کا پروگرام بنایا، اور جا کے کہنے لگے مولانا ایک جنازہ ہے، آپ ذرا چل کر جنازہ پڑھائیں، اور ایک لڑکے کو کفن پہنا کر کے یوں ہی لٹا دیا مذاق کے لیے کہ جب مولانا اللہ اکبر کہیں گے تو کفن سمیت کھڑے ہو کے کہنے اللہ اکبر، دل لگی ہوگی۔ مولانا چلے گئے، اس کی حرکت کرنے سے مولانا سمجھ گئے کہ یہ زندہ ہے، مرا ہوا نہیں ہے۔ فرمایا وارث کون ہے؟ کسی نے کہا میں ہوں۔ فرمایا دل سے کہتے ہو جنازہ پڑھا دوں؟ کہ ہاں ہاں پڑھا دو۔ 3 دفعہ پوچھا، کھڑے ہو کر کے فرمایا اللہ اکبر، نیت باندھی۔ اب وہ جو مذاقیے تھے نا چھوکرے کرنے لگے، کھڑا ہو، اٹھ، جب تک دوسری تکبیر ہو گئی اللہ اکبر، پہلے شیشی کرتے تھے، پھر کہنے لگے او اٹھ تو صحیح، تیسری تکبیر ہو گئی، ایک نے زور سے کہا تجھے نیند آ گئی؟
जब तक चारों तकबीर हो गई, सलाम फिर गया, मौलाना ने जूते पहनते हुए फरमाया अब तो कयामत ही में उठेगा, अल्लाहु अकबर अल्लाह। अब तो कयामत ही में उठेगा। अल्लाह वालों के साथ जिसने तमस्खुर उड़ाया, जिसने मजाक किया, जिसने उनकी तौहीन की, जिसने उनकी बेइज्जती की, खुदावंद करीम दुनिया ही में बाज मर्तबा इंतकाम लेते हैं। अल्लाह वालों की करामतों के हम लोग मुनकिर थोड़े ही हैं। हम तो ये बात नहीं मानते कि जी फला दरवेश जो है वो रेत की चीनी बना देता है। आजकल बड़ी जरूरत है यार, 2-4 दरवेश पैदा करो, चीनी बड़ी महंगी है, कुछ हम भी बनवा लेंगे यार 20-10-20 में। यूं कह रेत की चीनी बना देता है, फूंक मारी और रेत की चीनी बना दी। और चलो दूसरी 10-12 रुपए शेर मिलती है, 2-2.5 तो देगा फकीर। ऐसी ऐसी चीजें बड़ी याद रखे कि जो फला बुजुर्ग थे उन्होंने लड़की का लड़का बना दिया। लो अल्लाह वालों का यही ठेका रह गया, बस लड़की का लड़का बना दिया। लड़के थोड़े आगे कोई ना, वली इसीलिए बनता और कोई काम नहीं उसको। वली तो दीनदारी करके तो वली बनता है, नबी की गुलामी के सदके में वली बनता है, नबी की जूतियों के सदके में वली बनता है, नबी की सुन्नत पे मर मिटने से वली बनता है। हमने देखा ऐसे ऐसे वली, शामली का मैदान है, हाफिज जामिल साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते फिरते हैं, मुस्कुराते फिरते हैं। अंग्रेज से मुकाबला है, गोरों से लड़ाई है। खुदा की कसम मैं तो ऐसे बुजुर्गों का गुलाम हूँ जो मुसल्ले पे भी मुजाहिद, मुसल्ले पे शब्बेदारी करते थे, घोड़ों की पीठ पे चढ़कर जिहाद करते थे, काफिर के मुकाबले में खड़े होकर तलवार चलाया करते थे। उनका तो ये कहना था मुसल्ला बेच खंजर ले, मुसल्ला बेच खंजर ले, खबरदार बन के टकराने को है तेरी फकीरी से शहंशाही। टकरा जा, तलवार लेकर मैदान में खड़ा हो जा। अंग्रेज से मुकाबला किया, आंख में आंख डाल करके गोलियां मारी, गोलियां चलाई। खुदा की कसम सपा सलारी के फराइज से आज इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की दे रहे हैं। हज़रत हाफिज जामिल साहब शहीद है, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह है, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह है। सारे वली शामली के मैदान में अंग्रेज के मुखालिफ, अंग्रेज के मुकाबले में जिहाद कर रहे हैं। तुम एक का तो नाम लो कि फला कुव्वत के मुकाबले में जिहाद किया। खुदा की कसम सैयदा अताउल्लाह शाह साहब बुखारी अल्लाह ताला की करोड़ा रहमत नाज़िलो, मर्द कलंदर की कब्र मुबारक पे आमीन कहो। सारी उम्र मिर्जाइयों के खिलाफ जिहाद में गुजार दी, खत्म नबूवत के दुश्मनों के खिलाफ काजी सानाम शुजाबादी, हजरत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी, चौधरी अफजल हक, इन तमाम बुजुर्गों ने नबी की नबूवत के लिए जिंदगी खत्म कर दी। हम तो उन अकाबिर के गुलाम हैं, उन वलियों को मानते हैं, उन बुजुर्गों को मानते हैं जो अंग्रेज के भी दुश्मन थे, जो खत्म नबूवत के खिलाफ चलने वालों के भी दुश्मन थे, जो नबी की नबूवत के चोरों को पकड़ते थे और जिन्होंने सहाबा किराम की असमत के चोरों को पकड़ा और उनका मुकाबला किया। और जाओ पूछो दिल्ली की जामे मस्जिद के जीने से कि मिर्जा मजहर को गोली कहाँ लगी थी। ये लोग बहुत बड़े मैदान के मालिक थे और इनसे करामतों का ज़हूर भी होता था। शामली के मैदान में हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के माथे में गोली लग गई, पेशानी में अंग्रेज ने गोली मारी। कहाँ गए वो लोग? अब तो कोई गोली मारेगा तो नोट की मारेगा, कोई गोली मारेगा तो हलवे की मारेगा, कोई गोली मारेगा तो किसी और चीज। अरे अंग्रेज ने गोली मारी नानोतवी की पेशानी में, खून की धार दूर जाके पड़ी, नीचे बैठ गए। हजरत गंगोही ने देखा, पूछा मौलाना क्या बात है? कहा हजरत गोली दिमाग में ठहर गई। नजर जवाब दे गई, हाय हाय खुदा की कसम तारीख पढ़ करके देख, मेरी तेरी लिखी हुई नहीं। हिंदुस्तान वालों से जाके पूछो, दिल्ली वालों
سے پوچھو, مظفر نگر والوں سے جا کے پوچھو, میرٹھ اور آگرے کے لوگوں سے جا کے پوچھو, اس زمانے کے لوگوں سے جا کے پوچھو کہ حضرت گنگوہی آگے بڑھے اور ہاتھ پھیرا اور درود شریف پڑھ کے دم کر دیا. خدا کی قسم فرماتے ہیں ایسا زخم ملا گویا نشان بھی باقی نہ رہا. یہ لوگ تو بہت بڑی ہستی کے مالک تھے. حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے پنجلاسا ایک جگہ ہے ضلع امبالے میں, اس گاؤں میں حاجی صاحب تھے. انگریز نے گھیرا ڈال لیا چاروں طرف سے. جس مکان میں چھپا رکھا تھا مرید نے, اس مکان کا انگریز کو پتہ لگ گیا. جب اس مکان کا دروازہ کھولا تو ایک رو صاحب تھے, رونے لگے, الہی میں جو کہہ سکتا تھا وہ میں نے کیا, اللہ والا پکڑا گیا. انگریز نے دروازہ کھولا, افسر نے اندر جا کے دیکھا, اطلاع دینے والوں کو ڈنڈے مارے کہ تم نے غلط خبر دی, یہاں ہے ہی نہیں. سارا مکان دیکھ کے آیا. جب وہ چلا گیا اور رو صاحب اندر گئے, جا کے دیکھا حاجی صاحب مسلے پہ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں. پوچھا حضرت یہاں تو افسر آیا تھا. فرمایا پتہ نہیں, میں تو تلاوت کر رہا ہوں, مجھے کوئی خبر نہیں. اور لوگ بھی ایسے وفادار تھے. حضرت مولانا رحمت اللہ کرانی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. انگریز نے گاؤں کا چاروں طرف سے گھیرا دے لیا. انہوں نے کوڑا رکھنے کے لیے جنگل میں ایک ٹھکانہ بنا رکھا تھا, بھوسا, اس میں بٹھا دیا. توپ مار مار کر سارے گاؤں کا ناش کر دیا, ختم کر دیا. لوگوں کو مارا, عورتوں کو مارا, بچوں کو مارا, سب نے مار کھا لی. مگر مولانا کا پتہ کسی نے نہیں بتایا, کسی نے نہیں بتلایا. آج جا کے دیکھو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب مولانا رحمت اللہ کرانوی اور مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دونوں وہاں پہ سوئے ہوئے. اللہ اکبر. اللہ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور آپ کے خصائل و جو شمائل ہیں, آپ کے جو عادات و اخلاق ہیں, وہ قرآن شاہد ہے, حدیث موجود ہے, نبی کا کردار موجود ہے. اور نبی کا کردار دیکھ کہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں, خود ننگا رہ کر دوسروں کو پہناتے ہیں. حضور تشریف فرما ہے, سب کہہ دو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک لڑکا کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں, میری اماں کے پاس کرتا نہیں. حضور نے فرما دیا اس وقت میرے پاس بھی نہیں. وہ پھر آ کے عرض کرنے لگا, او میرے آقا یہ کرتا جو آپ نے زیب تل فرمایا ہوا یہی مانگ رہی ہے. کون ہے دنیا میں جو خود ننگا ہو کر کسی کو اتار کے دے گا؟ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرتا اتار کر طے کر کے بچے کے حوالے کر دیا. خود ننگے ہو بیٹھے, قرآن ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اور میرے نبی میں نے کب کہا ہے اتنا دو کہ ننگے ہو بیٹھو؟ جواب دیا میرے پروردگار جب رحمت کی چادر اڑا کے بھیجا ہے اب جواب کیسے دو؟ رحمت والی چادر تو خود اڑا کے بھیجا ہے. تیرے نبی نے کرتے اتار کر غریبوں کو دیے, تیرے نبی نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے دوسروں کو کھانے کھلائے, تیرے نبی نے سردی میں گرمی میں تکلیف اٹھائی دوسروں کو آرام پہنچایا. اور نبی کی کسی سنت پہ تو میں اور آپ عمل کرنا سیکھ لیں. صحابہ کرام کی جان کو وہ بنی جو آج اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. کس کی ضرورت ہے, کس کی مجال ہے کہ آج صحابہ کرام کی ریس کرے؟ نگاہ نبوت نے ان کو ایسا رنگ دیا تھا. اور خدا کی قسم صحابہ وہ کمال کے لوگ تھے. حضور استاد تھے, صحابہ شاگرد تھے. حضور امام تھے, صحابہ مقتدی تھے. حضور پیر تھے, صحابہ مرید تھے. حضور جرنیل تھے, صحابہ سپاہی تھے. حضور وزیر تھے, صحابہ حضور صدر تھے مدینے کی ریاست کے. میرے آقا کے ابو بکر فاروق اعظم وزیر تھے. کیا کہنا
का जिनको इमाम अल-अंबिया से ऐसी बड़ी निस्बत कायम हो गई। आज मुसलमान सिर्फ जलसे करता है, सिर्फ इधर उधर की कहने सुनने वाली बात करता है। अमली मैदान में आओ, अल्लाह वरना तुम्हें मालूम है खुदावंद करीम जब सजा देने पे आते हैं फिर ऐसा पकड़ते हैं छुड़ाने वाली कोई ताकत नहीं। जाओ समरकंद बुखारी की गलियों से जाके पूछो, जहां पर इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह ने एक एक वक्त में 2.5 लाख लोगों को नबी की हदीस पढ़ाई। आज इमाम बुखारी की वो मस्जिद शराब खाना बना हुआ है, लेकिन महबूब जहां रहता हो उसकी हर चीज से प्यार होता है। ये मिसाल देनी तो नहीं चाहिए, वैसे समझाने के लिए कहता हूं। मजनू को एक ऊंट वाला आदमी मिल गया, उसने मजनू ने पूछा कि तू कहां चला है? तो मशहूर तो था ही, लोग जानते थे कि ये मजनू ने कहा लैला के शहर चलाऊं कि मेरा सलाम कहियो बहुत बहुत, कि अच्छी बात। आधा मील वो ऊंट वाला चला, फिर दौड़ के भाग के उसे रला, कहने लगा मेरा पैगाम याद है? कि हाँ याद है, कि जोर जोर से सलाम कहना। आधा मील 1 मील फिर चला वो ऊंट वाला, फिर दौड़ के मिल गया, हत्ता के उस शहर में ही पहुंच गया जहां उसने जाना था। ऊंट वाला कहने लगा रे मेरा सर खाते खाते तूने ये वक्त कर दिया, तू खुद ही जाके सलाम कह ले, अब तो शहर वही आ गया, मैं क्या कहूंगा। तो जब शहर के उस इलाके में गया जहां लैला रहती थी, तो गली से कुत्ता निकला। मजनू ने बैठ के कुत्ते के पांव चूमने शुरू कर दिए। लोग कहने लगे पागल है, गधा है, दीवाना है। मौलाना रूम फरमाते हैं, कहने लगा पाए सगबो सीधा मजनू खलकश गुफ्ता ईचे बहुत, पाए सगबो सीधा मजनू खलकश गुफ्ता ईचे बहुत, गुफ्त मजनू गाहे गाहे कुए लैला रफ्ता बहुत। लोगों ने कहा पागल, कुत्ते के पांव चूम रहा है, तेरी अकल मारी गई। मजनू कहने लगा पहले अपनी आंखों का तो इलाज करो, तुम्हें कुत्ता तो नजर आता है, ये नजर नहीं आता ये आया किसकी गली से है, निकला किसकी गली में से है। जब दिल में कोई बात समा जाए फिर यही हाल बना करता है। जंगल में बैठा हुआ मजनू उंगली से लकीरें निकाल रहा था, कुछ लिख रहा था और देख रहा था। किसी ने पूछ लिया क्या कर रहा है यहाँ जंगल में बैठा हुआ? कहने लगा गुफ्त नक्शे नामे लैला मीरा कम, गुफ्त नक्शे नामे लैला मीरा कम, खातिरे खुदरा तसल्ली में देहम। कहने लगा लैला का नाम लिख लिख कर देखता हूँ, तसल्ली देता हूँ अपने दिल को। अर्ज करने का मकसद ये कि जब दिल में किसी की बात समा जाए फिर उसकी शक्ल से, फिर उसके पैर की खाक से, हर चीज से मोहब्बत हो जाती है। तो मुसलमान जब कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह पाक ने जिस नबी की मोहब्बत दिलों में डाली है उसकी हर चीज से फिर प्यार होना चाहिए। अब जो जमात नबी के साथ सारी जिंदगी रही हो, आखिरी वक्त तक जिस जमात ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया हो, वो जमात कितनी मुमताज होगी, वो कितनी शान वाली जमात होगी कि मामूली लोग तो नहीं है। और इनकी बड़ी खुसूसियात हैं। मसलन एक काफिला चल रहा है और वो काफिला और वो लश्कर भी कितना खुशकिस्मत होगा जिसमें खुद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। पानी खत्म हो गया, गर्मी थी, शिद्दत की बड़ी तकलीफ हुई लोगों को भी जानवरों को भी। तो सहाबा इकराम ने मशवरा किया और इकट्ठे होकर के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आलिया में आए कि जी पानी नहीं है, जानवरों को बड़ी तकलीफ है और आदमियों को बड़ी प्यास है, बड़ी तकलीफ है, आप अल्लाह पाक से दुआ फरमाएं। जनाब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। आवाज़ आई मेरे महबूब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी पानी मांगा था, मैंने उनको पानी दिया। इस तरीके से कुरान कहता इदरिब बिअसाकल हजर, लकड़ी पत्थर में मारो। उन्होंने पत्थर में आसा मारा, हमने फनफजरत मिन हुस्नता अशरता आईना, हमने 12 चश्मे जारी कर दिए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी मारी। ओ मेरे नबी, आज मैं अगर आपसे भी लकड़ी लगवाऊं, इसी तरह से आपको भी लक्कड़ पत्थर में मारनी पड़े, फिर कलीम में और हबीब में क्या फर्क होगा? वो कलीमुल्लाह है, आप हबीबुल्लाह हैं। आपको लकड़ी मारने की जरूरत नहीं। ये प्यारी प्यारी उंगलियां जो यतीम के सर पे फिरती हैं,
یہ پیاری پیاری انگلیاں جو ہر صحابی کے ساتھ مسافہ ہونے میں ملتی ہیں، غریبوں کے لیے دعا کے لیے اٹھتی ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیاری پیاری انگلیاں ایک پانی کے برتن میں آپ رکھ دیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم سارے قافلے کو ان انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پلا دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں انگلیاں رکھ دی، سارے جانوروں نے پانی پی لیا، سارے صحابہ کرام نے پانی پی لیا۔ اب میں نے عرض کر دیا ایک واقعہ اور آپ نے سن لیا، لیکن تہ کو آپ نہیں پہنچے، اصل تو میں بھی نہیں پہنچ سکتا، میرا ادراک اتنا کہاں کہ پیغمبر کی باتوں کو میں 100% سمجھ سکوں، نہیں سمجھے؟ ارے پانی اور چیز ہے، دنیا سوڈے پیتی ہے، شربت پیتی ہے، جوس پیتے ہیں، طرح طرح کی چائے پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، طرح طرح کے ملکوں کا پانی پیتے ہیں، سب جگہ ہر چیز پی ہوگی، ہزاروں مشروبات پیے ہوں گے، ہزاروں شربت پیے ہوں گے، ہزاروں قسم کے سکیش پیے ہوں گے، پر خدا کی قسم ابو بکر اور بلال اس جماعت کے جوان ہیں جنہوں نے حضور کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پیا۔ یہ سعادت ہر ایک کو کیسے مل سکتی ہے؟ انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بخشا تھا کہ خداوند عالم نے ان کو اتنی بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی نمازوں کو بھی ایک طرف رکھو، روزوں کو بھی ایک طرف رکھو، جہاد کو ایک طرف رکھو، ان کی فاقہ اور ان کا پیاسا مرنا اللہ کے راہ میں، ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھو، یہ بات ان کی کوئی کمی ہے کہ آنکھ بلال کی ہو اور امام الانبیاء کا چہرہ انور ہو؟ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں۔ ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں خزانے میں ایک چیز محفوظ ہے، 150 سال سے، 150-200 سال سے ایک چیز موجود ہے، سال بھر میں کبھی خاص موقع پر اس کا دیدار کرایا جاتا ہے، زیارت کرائی جاتی ہے۔ یہ میں صفائی نہیں دے رہا، کئی لوگ کہتے ہوں گے جی دیوبندیوں کی صفائی دیتا ہے، بلکہ میں اپنا عقیدہ اور اپنے بزرگوں کا پروگرام بتاتا ہوں کہ ایسے تھے لوگ۔ دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں پیارے دوستو، بیان پسند آیا ہو تو بیان کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔